السلام علیکم۔ آپریشن ضرب عضب نارتھ وزیرستان، جس کے اوپر 10-12 سال سے دنیا کہتی تھی کہ یہ دنیا بھر کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، اس میں حقانی نیٹ ورک، سراج الدین حقانی، جلال الدین حقانی کے جو بیٹے ہیں، امریکہ کہتا تھا کہ یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور افغانستان میں آ کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جو ہمارے چینی دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جو مطلوب لوگ ہیں، جنہوں نے سنکیانگ کے اندر بے چینی پھیلائی ہوئی تھی، ان کی پناہ گاہیں بھی پاکستانی علاقوں میں اور انہی علاقوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ازبک اسلامک موومنٹ، جس کے کچھ لوگوں نے ہمارے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر بھی حملہ کیا، ان کی پناہ گاہ بھی یہی تھی۔ اس کے اوپر مختلف قسم کی رپورٹس ہیں۔ بعض تو یہ تھیں کہ کچھ ایسے گروپس تھے جو افغانستان میں جہاد افغانستان کے دنوں میں پاکستان نے اور امریکہ نے مل کر قائم کیے تھے کہ روسیوں کے خلاف لڑ سکیں۔ بعد میں کچھ کے اوپر ہمارا اثر و رسوخ رہا، کچھ کے اوپر ہمارا اثر و رسوخ ٹوٹ گیا، لیکن ہم گڈ اور بیڈ طالب کی تمیز برقرار رکھے ہوئے تھے اور آج تک کی تاریخ میں قائم تھی۔ کبھی ہم حافظ گل بہادر سے معاہدہ کر لیتے تھے، کبھی توڑ دیتے تھے۔ مولوی نذیر ہمارے معاہدے میں تھا، اس کے اوپر ڈرون حملہ ہوا، وہ مارا گیا۔ اسی طریقے سے باقیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی کہانی ہے، کوئی ہمارے ساتھ مل جاتا تھا، کوئی ہمارے مخالف ہو جاتا تھا۔ پاکستان میں امن نصیب نہیں ہوا، اور جب حکومت نے ان کو روکنے کی یا کسی کو قابو کرنے کی کوشش کی تو پھر ہوا یہ کہ پاکستان کی مخالف قوتیں جو ہیں وہ، ہمارے پاس ایک پراوین سوامی، ایک بھارتی رائٹر ہے، اس کا ایک تازہ ترین آرٹیکل ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ را نے افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ایک نیٹ ورک بنایا، جس میں ایک طرف تو را خود سے آپریٹ کرتی تھی، دوسری طرف افغان انٹیلیجنس کے ذریعے ان گروپس کے ذریعے پاکستان کے اندر ان روڈز بنائیں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ وہ GHQ کا حملہ ہو، کامرا بیس پہ اٹیک ہو، مہران بیس کا حملہ ہو، یا پاکستان کے وہ حساس مقامات یا سویلین ٹارگیٹس ہوں جہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان میں شہادتیں، 50-60 ہزار پاکستانی شہری ہیں اور 6-7 ہزار پاکستانی فوجی ہیں جو شہید ہوئے، جو دو جنگوں میں 65 اور 71 کی جنگوں میں ایسے نہیں ہوا۔ ضرب عضب کا آغاز ہوا، پاکستانی جو سویلین لیڈرشپ تھی اس نے آتھورائز کیا کافی لیٹ کے بعد، کیونکہ ستمبر میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں صرف امن کی ہی بات کی گئی تھی، دوسرے آپشنز کو ڈسکس نہیں تھا کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی ملک کے کونے کونے میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری تھی۔ آخر کار وہ موقع آ گیا جس میں شاید سب نے سوچ لیا کہ اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اور پاکستانی جو جوان ہیں، جو پاکستانی بیٹے ہیں، ان کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور دوسری سائڈ تو باز آئے گی نہیں۔ نورستان اور کنڑ میں اس وقت پناہ گاہیں بن چکی ہیں۔ سوات سے اور باجوڑ سے جو دہشت گرد بھاگے تھے وہ اس وقت افغانستان کے علاقے میں بیٹھے ہیں، وہاں دیر کے راستے پاکستان میں گھستے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ ضرب عضب کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے آپ کو اپڈیٹ دوں گا، پھر ہم اس کے اوپر ٹوٹل ڈسکشن کریں گے کہ اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں اور اس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سال ہے 2014 جس میں امریکہ کہتا ہے کہ وہ سوائے چند ہزار فوج کے باقی تمام فوج کو اپنی واپس لے جائے گا۔ اسی طریقے سے جو برطانوی فوج ہے وہ بھی واپس جانا شروع ہوگی، تو افغان نیشنل آرمی پیچھے باقی بچے گی۔ کرزئی کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، وہاں رن آف الیکشن بھی ہو چکے ہیں جس میں عبداللہ یا اشرف غنی کسی ایک نے صدر منتخب ہونا ہے۔ ضرب عضب آپریشن میں 5 روز کے دوران 232 دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ یہ پاکستان کے جو عسکری ذرائع ہیں ان کے اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 232 دہشت گرد، جس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں دہشت گرد شامل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کچھ اپڈیٹس ہمیں مل جائیں کہ اس میں کوئی نون جو غیر ملکی تھے، خاص طور پر ازبک اور تاجک، یا پاکستانی TTP کا کوئی اگر سینئر ایسا ہو جس کا نام پاکستانیوں کو معلوم ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پاکستان کی طرف سے جو ابھی تک شہادتیں ہیں، پاکستانی فوج کے 8 جوان شہید ہوئے ہیں اور 7 زخمی ہیں، تو 232 دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا ہے۔ یہ کتنی تعداد ہوگی یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم سوال کریں گے، اور یہ آپریشن کتنی دیر کنٹینیو کرے گا۔ ضرب عضب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے نام سے موصوب ہے، اور جس کا مطلب ہے تیز دھار والی تلوار ہے وہ، تو یہ ہم پوری قوم یہ دعا گو ہے کہ بہت سوئفٹ آپریشن ہو، تیز کاری وار ہو، اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں جنہوں نے پاکستان کے سپاہیوں، پاکستان کے شہریوں، پاکستان کے بچوں کی زندگی جیرن کی ہے، ان کا مکمل طور پر صفایا ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں حیدر عباس رضوی صاحب، سینئر رہنما ہیں MQM سے، اور جنرل معین الدین حیدر صاحب پاکستان کے فارمر ہوم منسٹر ہیں اور فارمر گورنر سندھ بھی ہیں، دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جنرل معین صاحب اور حیدر صاحب دونوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گا،
حیدر عباس رضوی صاحب سے سٹارٹ کریں گے. حیدر عباس رضوی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ سیاسی قیادت پولیٹیکل لیڈرشپ پی ایم ایل این کی حکومت نے سٹرائکس آتھورائز کی. لاہور والے واقعے نے ہمارے اندر تھوڑا سا یہ ایک ایشو پیدا کر دیا ہے کہ ہم ضرب عضب کو ڈسکس کرنے کی بجائے لاہور کی کلنگ کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. کچھ معاملہ ہی ایسا ہے کہ 12 افراد وہاں مارے جا چکے ہیں, 100 زخمی پڑے ہوئے ہیں. سیدھی گولیاں پاکستانی پولیس نے اپنی شہریوں پہ مار دیں. ضرب عضب کی طرف واپس آپ کو لے کر آؤں گا, کتنی پولیٹیکل سپورٹ اس وقت موجود ہے؟ دیکھیے, اپیرنٹلی وہ تمام جماعتیں جو کہ لبرل ماڈرن ایجنڈا رکھتی ہیں, انہوں نے تو اس کو بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا اور مکمل سپورٹ کا اظہار کیا ہے. کچھ جماعتیں بہرحال ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا اور اس کے بعد بدل ناخواستہ یا بادل ناخواستہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کی بات کی. اور کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی بہت زیادہ واضح موقف اس پر اختیار نہیں کیا, اور وہ جماعتیں جو ہیں وہ عام طور پر دینی مذہبی جماعتیں کہی جاتی ہیں. جو ایم کیو ایم ہے یا پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی یا ایون پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے صرف ایک شکوہ یہ کیا کہ ہم سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی, لیکن فوج کے آپریشن کو انہوں نے مخالفت نہیں کی. تو جو مین سٹریم سٹرینتھ ہے پاکستان کی, جو رائٹ یا ایکسٹریم رائٹ کی جماعتیں چھوڑ دیں اگر ایک دو, تو میرے خیال میں باقی تو ساری جماعتیں اس وقت مجھے اس مسئلے کے اوپر تو بیک زبان ہی نظر آئی. ایون طاہر القادری صاحب نے تو فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ یہ جہاد ہے جو پاکستانی فوج نے آپریشن کیا. جی ہاں, مطلب جو جماعتیں جن کا تھوڑا سا سافٹ کارنر رہا ہے اور جن کی یہ صورتحال رہی ہے کہ جو یہ کہتے رہے کہ بات چیت کی جانی چاہیے, ڈائیلاگ کیا جانا چاہیے, ہمارے بھائی ہیں اور ناراض بھائی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے, ان کے خدشات بھی سامنے آئے اور حمایت بھی سامنے آئی. تو وہاں ایک ملا جھلا رد عمل ہے. اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو پہلے دن سے ہے, ہمارا کوئی سٹانس کے اوپر تبدیل نہیں ہوا. پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. پی ایم ایل این کا تو یہ اپنا خود کا ڈیسیجن ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واشگاف الفاظ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو کہا ہے, اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہاں ہم نے اس کو انیشیٹ کیا اور ہم نے فوج کو یہ کہا ہے کہ اس آپریشن کو کریں. تو باقی ایک آدھ دو جماعتیں ہیں جن کا ذرا ڈوبیس ہیں, باقی تو ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جنرل معین صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں 2-3 بڑے شہر جو ہیں وہ نشانے کے اوپر ہیں. اب جس راستوں سے ہم لوگ یہاں پر اسلام آباد میں گھومتے پھرتے ہیں, مین جو سینٹر ہے اسلام آباد کا, وہاں رینجرز تعینات ہیں, اور جو ہائی تھریٹ پوائنٹس ہیں اس کے 3-4 جو مین مرکز ہیں وہ, اور 2-3 ہائی رائز بلڈنگز ہیں, وہ نشانے کے اوپر ہیں. شدید خطرہ ہے کہ وہاں پر جوابی کارروائی یہ دہشت گرد کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر چلے جائیں تو کراچی کے اندر تو پناہ گاہیں موجود ہیں, وہ آپ کا سہراب گوٹ کا علاقہ ہو, لیاری کا علاقہ ہو, پہلوان گوٹ کا علاقہ ہو, لاصف سکوئر ہو, اور پتہ نہیں مجھے سب کے نام بھی نہیں آتے, لیکن وہاں پر تو گڑھ موجود ہیں. تو میرا ایک سوال جو ہے وہ کافی دنوں سے برقرار ہے, جس کا سرکار سے جواب نہیں ملا. آج آپ سے پوچھ لیتے ہیں پہلے, کیونکہ کراچی میں روز پاکستانی بھائی جو نشانہ بنتے ہیں اس کے اوپر, کہ کامبنگ اربن سینٹرز کی بہت ضروری ہے. آج یہاں اسلام آباد میں خبر چلی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ فوج اور رینجرز کی مدد سے جو مضافاتی علاقے ہیں اس کو کام کر کے ڈھونڈیں گے کہ دہشت گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑا جائے. کراچی میں کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہاں سے ہم نکال پائیں ان چھپے ہوئے دہشت گردوں کو؟ دیکھیے, جہاں تک کراچی کی صورتحال ہے اور طالبانائزیشن ہے, اب میں اس کو بار بار یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم مسلسل توجہ دلاتے رہے لوگوں کی, مگر لوگوں نے ہمارا مذاق ہی بنایا. اب جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو سب سے پیوٹل رول ہے, سب سے ڈیسائسو رول ہے, وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے, جو مسلسل اس کے اوپر کام کرتی رہیں کہ کراچی میں وہ تمام علاقے کون سے ہیں, کون کون سے دہشت گرد ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگ کون ہیں, جھنگوی سے کس کا تعلق ہے, سپاہ صحابہ وغیرہ, یہ سارا جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرتے رہے اور انفارمیشن ان کے پاس ہے. مگر جہاں تک آؤٹ ریچ کی بات ہے, اگر تو ایک بڑی فورس لگا کر انہوں نے کامبنگ کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال سے ان کو خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے اس حوالے سے. مگر اگر کوئی اوچھا ہاتھ لگا اور کہیں کمزور دکھائی دیے ہم, تو پھر وہاں پر پرابلم ہوگی. درست ہے. جنرل معین صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں.
جو میرے پاس انفارمیشن ہے ابھی تک کہ 232 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور اس میں 3 بڑے نون ازبک کمانڈر ہیں، جس میں ایک کمانڈر ولایت بن ہاشم، دوسرے ہیں کمانڈر بشیر، ابو بشیر، اس کا کہتے ہیں کہ پورا ایک مرکز تھا، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ بیس بھی تھی، اور بھی ازبک تھے، وہ جو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں کمپلیٹلی اس کا مرکز ڈسٹروائے ہو گیا۔ اور تیسرا ایک کمانڈر ہے، یہ بھی ازبک ہے، ابو عبد الرحمن۔ تو ان تینوں کا ابھی تک کے آپریشن میں مارے گئے ہیں 232 مجموعی طور پر۔ کتنا نشانے کے اوپر ہے اربن ہمارے سینٹرز؟ پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں، دوبارہ ہم نارتھ وزیرستان کی طرف لے کر جاؤں گا، پہلے بڑے شہروں کا ذکر کر لیں۔ کیا ہم تیاری میں ہیں کہ اگر جوابی طور پر وہ کوئی آ کے دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو روک پائیں، پکڑ پائیں ان کو؟ جی، فی الحال جو کراچی میں آپریشن کے بعد سے تھوڑا ریڈ الرٹ ہوا ہے، اور رینجرز اور پولیس کی ایکٹیویٹیز یہاں پر ویزیبلی زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ جیل کے اطراف میں انہوں نے اپنا گارڈ کو اور مضبوط بنایا ہے، اور سنا ہے کہ ملیر میں فوج بھی سٹینڈ بائی کی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ چاہیں تو وہ رینجر اور پولیس کی مدد کو پہنچیں۔ اور جو انٹیلیجنس کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے گڑھ جو ہیں، پناہ گاہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، سارٹ آف نو گو ایریاز رہے ہیں، آلدو پچھلے دنوں میں رینجرز نے کچھ علاقوں کو ریڈ کیا، اس میں کواری کالونی ہے، سلطان آباد ہے، منگو پیر میں شیر پاؤ کالونی ہے۔ تو میرے خیال میں فی الحال تو ان کی کوشش یہی ہے کہ فی الحال پریونٹ کیا جائے اٹیکس کو، لیکن میرے خیال سے ایز اے سوٹیبل ٹائم they will go on the offensive also in this area to comb and to find out and to eliminate the terrorists who are also hiding in this big city of Karachi. جنرل معین صاحب، آپ فوجی آدمی ہیں، شاید بہت بہتر جانتے ہوں گے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اٹیک کریں گے نا تو ہم دفاع کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی یہی کیفیت ہے، رینجرز، آرمڈ رینجرز جو ہے نا شہر میں گشت بھی کر رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ ڈپلائڈ بھی ہیں، فوج کو بھی مدد کے لیے سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں جگہ پتہ ہے اسلام آباد کے اندر بھی کہ بارہ کوہ کا علاقہ ہے یا پنڈی میں کون سے علاقے ہیں، سبزی منڈی کے ساتھ کا علاقہ ہے، تو ہم یہاں آفینسو پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ہٹ کریں، ہمارے کچھ اور شہریوں کا نقصان ہو؟ کیونکہ ابھی کرنا یہ شاید آسان ہوگا، کم فورس کے ساتھ ہم ان وہ 10 20 50 بندے جو یہاں چھپے ہوں گے ان کو نکال باہر کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، ایون اف یو گو آن دی اوفینسو، یا آپ ان کے پیچھے آپریشن کریں پکڑنے کے لیے، تو ڈیفینسو کو تو بہرحال مضبوط کرنا ہوتا ہے، تو ڈیفینسو ڈپلائمنٹ تو کرنی پڑتی ہے، تاکہ جو آپ کے ورنریبل پوائنٹس ہیں، جو خطرناک سینسٹیو پوائنٹس ہیں، ان کو تو وہاں سیکیورٹی بیف اپ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں میرے خیال سے فوج کی مدد بھی ان کو درکار ہوگی، اور یہ فیصلہ سیاسی ہے کہ کیا فوج کو کراچی شہر میں نیڈ آف سیل پار بلایا جائے، یہاں کی صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت مل کے یہ فیصلہ کرے گی، اور پھر وہ ہے اس کی کمانڈ فوجی کو دی جائے، یا یہ دستے جو ہیں کس طرح استعمال ہوں گے۔ میرے خیال سے جس وقت اگر فوج انوالو ہوتی ہے تو فوج ہی پھر اس کا آپریشن کمانڈر بن جائے گا، یہ کومنگ آپریشنز کا یا اگریسو ایکشنز کا، اور غالباً ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ سپورٹنگ رول میں ہوں گے۔ درست ہے، ایک بریک لے لے، بریک سے واپس آتے ہیں تو حیدر بھائی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہے، مشکل ہے۔ آرٹیکل 45 کے تحت پاکستانی آئین میں گنجائش ہے، لیکن فوج کو بلاتے ہوئے اکثر اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ فوج آئے گی ایک آپریشن کے لیے تو کسی اور کام کے لیے نہ ٹھہر جائے، لیکن ابھی مسئلہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا ہے۔ حیدر بھائی، بریک سے واپس آؤں گا تو اس کا جواب آپ سے چاہوں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا جی، ایک شارٹ بریک لے لیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ نمبرز کے حوالے سے اپڈیٹ کر دوں کہ ابھی تک 232 دہشت گرد جو ہیں وہ آپریشن ضرب عضب کے دوران مارے جا چکے ہیں، جس میں 140 غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں، جس میں ازبک تاجک بھی ہیں، اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جن کے کچھ سنکیانگ کے اندر معاملات جو بگاڑ رہے تھے ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ جو ازبک کمانڈر نون جن کا کہا جاتا ہے کہ بڑا گروپ وہاں موجود تھا، اس میں کمانڈر ولایت ابن ہاشم، اس کے علاوہ ابو بشیر، اس کا کہتے ہیں کہ پورا مرکز تباہ ہوا ہے، اور ابو عبد الرحمن، اس کے علاوہ 400 افغان ایسے موجود تھے فیملیز جو نارتھ وزیرستان میں مقیم تھیں، انہی گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی۔ جب سے سٹرائکس شروع ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں بارڈر کراس کر کے دوسری جانب افغان علاقے میں منتقل ہو گئے۔ تو ایک اور بڑا چیلنج جو پاکستانی فوج کے پاس ہوگا
کہ اپنے علاقے کو سیکیور کرنا, بارڈر سیل کرنا, وہاں فری فار آل نہ ہو کہ جس کا دل آئے وہ پکتیا کنڑ چلے جائے, جس کا دل آئے نورستان چھوٹے اور ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو جائے. حیدر عباس رضوی صاحب, جنرل معین کا خیال یہ ہے کہ جہاں پر پناہ گاہیں ہمارے شہروں میں مقیم ہیں, وہ چاہے کراچی ہو, چاہے اسلام آباد ہو یا ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہو, وہاں پر فوج کی مدد سے کارروائی کر کے ان کا مکمل خاتمہ کرنا ضروری ہے. کیا فوج کو بلایا جانا شہروں میں مناسب ہے اس وقت, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال سے اس ضمن میں جو پہلا اٹیک ہے وہ تو MQM کی رکن قومی اسمبلی طاہرہ آصف پر لاہور میں ہو چکا ہے, اور اب وہ موت و زیست کی کشمکش میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب فرمائے, کیونکہ ڈاکٹرز ان کی طرف سے کافی مایوس ہیں, اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں تک رہ گئی فوج کی بات, تو میرے خیال سے ہنگامی حالات میں, چاہے وہ زلزلے کی سچویشن ہو, سیلاب کی سچویشن ہو, یا مختلف ہنگامی حالات میں فوج کو طلب کیا جاتا رہنا یہ پریکٹس ہے. اس میں صرف 245 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے صرف وہی انووگ نہیں ہوتا, بلکہ دیگر ہنگامی حالات کو ڈیل کرنے کے لیے رینجرز اور پولیس کی سپورٹ پر اور عام طور پر آرمی آتی رہی ہے. اور آرمی نے نہ صرف زلزلے میں بلکہ سیلابی صورتحال میں, سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, کشمیر میں سرو کیا ہے. تو اس میں یہ خوف کا عنصر ہمارے ذہن سے نکل جانا چاہیے, اور پوری قوم جب ایک پیج پر ہے اور ہم بالکل ایک لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ان دہشت گردوں سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہیے, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو پھر کرنا پڑے گا. فوج پر اعتماد کرنا بھی ضروری ہے ایسے موقع پر. حیدر عباس صاحب, 18ویں ترمیم کے بعد یہ آرٹیکل 245 بڑا کمپریہنسو ہے, لیکن اس کے اب صوبائی حکومت کے دائرہ کار کے اندر ہے کہ ان ایڈ آف سول پاور وہ چاہے تو درخواست کر سکتی ہے. تو آپ چاہیں گے کہ کیا سندھ حکومت درخواست کرے فوج سے کہ وہ کراچی کے اندر آئے, اور وہ پناہ گاہیں جن کا ابھی جنرل معین نے بھی ذکر کیا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں کون سے علاقے ہیں جو ولنریبل ایریاز ہیں, وہاں پر کام کیا جائے اور جو نون بڑے دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے, لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے؟ دیکھیے, میرے خیال سے فوج تو ہمارے پاس موجود ہے, اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب جو فوج ہے وہ ملیر چھاونی سے نکل کر ہماری جتنی بھی سندھ میں اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں, چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں, چاہے وہ دیگر ہماری اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہوں, ہمارے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہیں, یا اس طرح کے جو ایئرپورٹس ہیں. ایک ایئرپورٹ نہیں ہے کراچی میں 3 ایئرپورٹس ہیں. شارع فیصل پر جو ایئر بیس ہے ہمارا, پھر PF بیس مسرور ہے, پھر ہمارے اپنے کنٹونمنٹس میں وہاں پر جہاں ہمارے CODs ہیں وہاں پر آرمی باقاعدہ موجود ہے, اور آرمی کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے کہ وہ نکل کر وہ وہاں پر اپنی پوزیشنز پہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی, اور رینجرز جو ہے وہ رینجرز کی ساری جو اپر براس ہے وہ ساری فوج ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں دوہرا کے سوال کر لیتا ہوں, ڈیفینسو ڈپلائمنٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن اگر آپ کہیں کہ سہراب گوٹ میں فوج کو لگا کے آپریشن کر کے دہشت گردوں کو پکڑ لیں, لیاری میں فوج کو لگائیں اور جتنے دہشت گرد ہیں ساروں کو نکال لائیں, الآصف اسکوائر میں فوج کی مدد سے اور رینجرز کی مدد سے آپریشن کریں, تو پھر دس از سم تھنگ آپریشنل رول آف دی آرمی ان اربن سینٹرز. کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر فوجی آپریشن کیا جائے؟ دیکھیے, ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو درست کرنے کے لیے آرمی کا مطالبہ کیا تھا. آپ دہشت گردوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ براہ راست جواب چاہتا ہوں اس کا, تاکہ میرے لیے میں نے آپ کا براہ راست جواب دیا ہے, بالکل کیٹیگوریکلی جواب دیا ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی سے مدد چاہی تھی. اور اگر کراچی میں دہشت گردی کے واقعات اسی طرح کراچی ایئرپورٹ جیسے ہونے یا مہران ایئر بیس جیسے ہونے, تو یقیناً آرمی کو اگر آنا ہے تو پھر وہ ضرور آ کر ان ساری چیزوں کو ٹیک اوور کرے گی, ضرور آ کر آپریشن کرے. یہ براہ راست جواب ہے. جنرل معین صاحب, اب آپ سے میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے چاہتا ہوں کہ فوج ایک طرف ایسٹرن بارڈرز کی سچویشن ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں سیفران رائز کے بعد فوج کے لیے اس بارڈر کے اوپر نظر رکھنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا, اور دوسری طرف ہمارے ویسٹرن بارڈرز کی صورتحال ہے جہاں پر آپ کی 1.5 لاکھ فوج اس وقت افغان بارڈر کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہمارے ہاں بلوچستان کے اندر بہت بڑے ایریاز ہیں جہاں انسرجنسی کی کیفیت ہے. تو کیا ہم ایسے موقع کے اوپر کراچی, اسلام آباد, لاہور, سدرن پنجاب, یہاں پر فوج کی مدد سے کارروائی کر سکتے ہیں؟ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ کی کیا رائے؟ جی ہاں, میرے خیال سے کر سکتے ہیں,
کیونکہ جو فوج ہماری فاٹا میں ڈپلائڈ ہے تو اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے باقی جو بارڈر ایریاز ہیں یا باقی فوج کی جو پرائمری ذمہ داری ہے ڈیفینس آف دی کنٹری فرام ایکسٹرنل ایگریشن، وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہ ہو. تو کشمیر کا بارڈر یا منیمم فورس آن دی ایسٹرن بارڈرز اور انٹرنل رول میں کل جو مل سکتا ہے بلوچستان کے اندر ایک مطلوبہ تعداد میں فوج رکھنا، یہ آلریڈی یہ اپنے پلان کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کو فوج کو سپیئر کرنا جو کہ یہ آپریشن کر سکے، خواہ وہ کراچی میں کرنا ہو یا اسلام آباد میں کرنا ہو یا بلوچستان میں کرنا ہو. دہشت گرد طالبان والے بھی ہیں، اور جس طرح رضوی صاحب نے کہا کہ یہ فرقہ واریت والے لوگ بھی ہیں جو پاکستان میں بہت تباہی مچا رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں. آج نہیں تو کل ان سے بھی نمٹنا ہوگا. فوج نے یہ کام سندھ میں پہلے کیا ہے، اور خصوصاً انٹیریئر سندھ میں بہت مؤثر اینٹی ڈکیٹ آپریشنز کیے تھے، جس سے اندرون سندھ کی جو آبادی ہے انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا بہت سالوں کے لیے. اربن جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ بہت پیچیدہ، بہت مشکل ہوتے ہیں، فوج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن پولیس کو اور رینجرز کو جو یہاں زمین پہ موجود ہیں اور اچھی انٹیلیجنس سے یہ ٹارگیٹڈ طریقے سے ان سے بھی نپٹا جا سکتا ہے. بہرحال جب ایک کام کرنا ہے تو خواہ مشکل ہو چاہے پیچیدہ ہو، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو میرے خیال سے اگر فوج کو بلایا جائے گا اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انڈر آئین آرٹیکل 245، تو اس سلسلے میں کسی کو کوئی اپریہنشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فوج تو کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک امن قائم ہو اور دہشت گردی ملک سے ختم ہو، لوگ سکھ کا سانس لیں، معیشت جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جبکہ حالات بہتر ہو جائے. تو جنرل معین صاحب ایک سوال کا پہلے اور جواب دیجئے، پھر میں دوبارہ حیدر بھائی کی طرف جاؤں گا. یہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں، مسلح جتھے، یہ پاکستان میں بنوائے بھی فوج ہی نے تھے. وہ جو بھی اس وقت مائنڈ سیٹ تھا وہ ہم اس کو روک نہیں پائے. 90s میں کہیں بھی ایک وہ درمیان میں سٹیج آنی چاہیے تھی جہاں پر وہ تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو ری ایڈجسٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کو روکنے کی، کچھ مین سٹریم کرنے کی، یا جو بہت انتہا پسند تھے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہم نے کی نہیں. رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اتنا بڑا ہمارے سامنے ایک ہوا کھڑا ہو گیا جس کو سنبھالنے کے لیے فوج کی اپنی شہادتیں اتنی بڑی تعداد میں ہوگی. اسی قوم کے بیٹے ہیں نا جو شہید ہو رہے ہیں فوج کے اندر، باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں وہ بھی. تو یہ بتائیے کیا فوج کا مائنڈ سیٹ، سوچ، اسٹریٹجک تھنکنگ، کیا اس میں تبدیلی آئی ہے کہ مسلح جتھے اب پاکستانی سرزمین سے آئندہ کے لیے ہم نے ختم کر دینی ہے؟ نو مور پراکسیز، صرف پاکستانی فوج ہوگی جو یہ دفاع کرے گی. دیکھیے یہ مت ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. یس ضرور جب سوویت انویژن نے اٹیک کیا تھا تو CIA اور امریکہ کے ساتھ مل کر یہاں پر ضرور پاکستان سے جہادی لوگ افغانستان میں گئے تھے، مدرسوں سے گئے تھے. مولانا شامی زئی صاحب کا مدرسہ کراچی میں، عبداللہ صاحب و غازی برادران کا مدرسہ اسلام آباد میں، اور سمیع اللہ صاحب کا مدرسہ اکوڑا خٹک میں، اور بہت سے مدرسوں نے اس جہاد میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. اور پاک افغان بارڈر کے پاس جو افغانی وہاں سے آئے تھے مہاجر بن کے، ان میں سے جو ایبل باڈیڈ اور ینگ لوگ تھے ان کو بھی ٹرین کیا گیا تھا بائی CIA، اور وہ لانچ ہوئے تھے اگینسٹ سوویٹس. لیکن جب سوویٹ جو ہے وہاں سے پسپا ہو گئے اور ان کا رول ختم ہو گیا، تو اس وقت ان مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارا رول بھی ختم ہے. ہم نے ان کو مسلمان ملک پر جو ایک حملہ آور تھا اس کو واپس بھگا دیا. لیکن یہ ان کے اندرونی جنگ جو تھی سول وار، اس میں 10 سال انوالو رہے، اور اس اثناء میں پھر 79 سے لے کے 89 آ گیا، اور پھر چند لوگ جو ہیں اس میں سے وہ کشمیر کی طرف چل پڑے. اور ایٹ ون ٹائم تقریباً 20 جہادی جماعتیں کشمیر میں انوالو تھیں، اور اس میں سے کافی آزاد کشمیر میں بیس تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ آزاد یہ جو کشمیر ہے یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے 1947 کا، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہاں پر 7 لاکھ کی آکوپیشنل فورس ہے جو لوگوں کو ریپ کر رہی ہے، ان کے گھر جلا رہی ہے، ان کو مار رہی ہے نوجوانوں کو. تو ان کا خون کھولتا تھا، وہ بنا کے جتھے جاتے تھے، فوج کی ہو سکتا ہے امداد ان کو حاصل رہی ہو. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھنے کی بات ہے کہ جو جہاتیں کشمیر میں تھیں 20 جماعتیں، ان میں میرے خیال سے 1 یا 1.5 کے علاوہ
انہوں نے پاکستان کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے پاکستان کی ریاست پہ کبھی حملہ نہیں کیا، انہوں نے الیاس کشمیری گروپ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے جنرل معین صاحب؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، 1.5-2 جماعتوں کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، الیاس کشمیری تو اس پہ آ جاتا، بعد میں وہ ہوسٹائل ہو گیا تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ ایک تو یہ بات، میں ایک فارمر ملٹری جنرل، ان کا نام کوٹ نہیں کر سکتا، میں مان رہا ہوں اجازت نہیں ہے، ایک پرائیویٹ ڈسکشن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سر کاٹ کے لایا تھا، اور ہمارے ایک بڑے نامی گرامی اینکر کے پاس وہ رکھ کے اس نے بتایا تھا کہ یہ بڑے فخریہ انداز سے کہ میں سر کاٹ کے لایا ہوں۔ اسی نے بعد میں جنرل مشرف پہ حملہ کیا، اسی نے بعد میں جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا، اسی نے بعد میں مہران بیس پہ اٹیک کیا۔ میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ بیشتر جماعتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان قانون نہیں توڑا، پاکستان کی ریاست کی بنیاد پہ حملے نہیں کیے، ماں سوائے 1-1.5 جماعتوں کے، اور جو آپ نے یہ نام لے لیا اور چند نام اور آتے ہیں، وہ اس سے مستثنا انہوں نے یہ کام کیا پاکستان میں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں بھی کی، اور اس میں جو بھاولپور میں ہماری ایک جماعت ہے اس کے بھی کچھ لوگ ملوث رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اب آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک آئیڈینٹیفائی آپ نے کر دیا، ایک کا اشارہ میں نے کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے، کیا مولوی فضل اللہ کو پاکستان فوج نے کھڑا کیا ہے؟ وہ تو سوات کے لوگوں نے چندے دے دے کر اس کو مسجد کے مدرسے کے لیے کھڑا کیا ہے، اور اس آدمی کو اپنے سر پہ بٹھایا، بعد میں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی متوازی وہاں، اور اب جو لیکن جنرل معین صاحب یہاں میرا ایک اعتراض ہے، اس کو فوج نے نہیں کیا۔ ایک اعتراض ہے سول حکومت سے بھی اور فوج سے بھی، وہ پلی آپریٹر تھا، وہ پلی آپریٹر سے جب وہ مولوی فضل اللہ مولانا ریڈیو بن کے FM ریڈیو چلا رہا تھا، ہم نے اس کو پنپنے سے پہلے ہی ختم کیوں نہیں کر دیا جب اتنا بڑا وہ ہمارے لیے ہوا بن گیا؟ منگل باغ کیا تھا؟ منگل باغ ایک کنڈکٹر تھا، میں آپ سے منگل باغ کو ہم نے منگل باغ بننے کیوں دیا؟ ہم نے اس کو ابتدا نہیں، جو کرمنل آف دی اسٹیٹ ہیں اسے ہم نے کرمنل کے طور پر کیوں نہیں ٹریٹ کیا؟ میں آپ سے متفق ہوں، a stitch in time saves 9، ان کو مانسٹر نہیں بننے دینا چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک ڈویژن فوج مجھے یاد ہے موو کی گئی کھاریاں سے KPK میں، اور اس نے فضل اللہ اور صوفی محمد کے خلاف ایکشن میں جانا تھا تاکہ ان لوگوں کو صاف کیا جائے، لیکن اس وقت وہاں پر جو حکومت تھی فضل الرحمان صاحب کی اور جماعت اسلامی کی تھی KPK بلوچستان میں، انہوں نے کہا کہ ایز اے صوبائی حکومت ہم آپ کو اجازت، ہم نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا، یہ فوج کو ہم نے نہیں بلایا، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ہم آپ کو ایکشن کی اجازت نہیں دیتے۔ سر یہ بھی بتا دیجئے کہ MMA کی حکومت کس نے فارم کروائی تھی؟ بھائی چلیے، حکومت تو ووٹ لیتے تو فارم ہوتی ہے نا بھائی، اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو فارم ہوتی ہے نا۔ کلیکٹیو بلنڈرز ہیں، میں اس وقت بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا، کلیکٹیو مسٹیکس ہیں، لیکن اب اس کو سدھارنے کا وقت ہے تو سب کو سیدھا ہونا چاہیے۔ آپ بلیم گیم میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، تاکہ ہم مقصد، میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی راہ سارے سیدھی کر لیں۔ یہ طالبان جو ہیں، جو اس وقت یہاں باجوڑ میں ہیں، فلاں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ناراض ہوئے ہیں کہ یہ فوج وہاں پر آ گئی ہمارے علاقے میں 2006 میں 5 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون اٹیک ہم پہ ہو گیا، اور جی پاکستان مدد کر رہا ہے ایک امریکہ کو اور باقی ممالک کو، غیر مسلموں کو جو ہمارے مسلمان ملک پر، انہوں نے یہ اس کا جواز بنا کر یہ نئے گروپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہمارے کھڑے کیے ہوئے نہیں ہیں۔ بریک لے لوں؟ جی ہاں بریک لے لوں۔ میں کسی ماضی کے وہ جو معاملات ہیں اس کو اب جواز نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج نے ماضی میں جو مسٹیکس کی تھیں ان جتھوں کو کھڑا کرنے کے لیے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر جو لوگ سمپتھائز کرتے تھے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، ریگن صاحب نے بھی ان کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے گلے لگایا تھا، انہوں نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے لگایا تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بارود کے ڈھیر اپنے گھر میں لگا رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے گھر میں بارود کا ڈھیر نہیں تھا لگایا، پاکستانی سرزمین تھی۔ تو ان سارے لوگوں کو، میں موجودہ حکمران بھی اس میں شامل ہے جو سمپتھائز کر رہے تھے، ان ساروں کو اس چیز کو ڈس اون کرتے ہوئے پاکستان کا مستقبل بچانا۔ ایک بریک لے لوں، حیدر عباس صاحب سے پوچھیں گے کہ اسٹریٹجی اب کیا اپنائی جائے جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور فوج بھی یہ بات طے کر لے کہ جہاں ہمارے ایک بچے کا، ایک جوان کا خون بہے گا، اس خون بہانے والے کو ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ماضی کا ہمارا رول ہے امریکہ کے ساتھ فرنٹ لائن الائے کی حیثیت سے وہ بار بار زیر غور آ جاتا ہے۔ پاکستانی علاقوں کے بارے میں ایک امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ تھی، بش کے ساتھ وہ وابستہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی علاقوں سے انتہا پسندی کو مکمل ختم کرنا امریکہ کے مفاد میں نہیں۔ اس کی لاجک انہوں نے یہ دی کہ یہ ایک میگنیٹ کے طور پر سرو کرے گا جہاں دنیا ساری کے انتہا پسند آئیں گے اور ہم ان کو وہیں انگیج رکھ سکتے ہیں اور جو مین لینڈ امریکہ ہے وہ محفوظ رہے گا۔ پاکستان نے عملی طور پر اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ نہ صرف یہ کہ 9/11 کے وہ جو بڑے بڑے نام تھے، وہ خالد شیخ محمد ہو، ابو زبیدہ ہو، رمزی بن الشب ہو یا کوئی اور ہو، وہ یہاں سے پکڑا گیا، بلکہ عبد المالک ریگی ایران کو چاہیے تھا تو وہ بھی ہماری سرزمین پہ تھا۔ ازبکستان اسلامک موومنٹ کا طاہر یلدف تھا تو وہ بھی ہماری زمین پہ تھا۔ میں حیدرآباد ریزی صاحب اب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سزا پالی، اس کی قوم نے بڑی قربانیاں دیں، 50-60 ہزار لوگ آسان نہیں ہوتے کسی قوم کے ایسے واقعات کی نظر ہو جائیں جس میں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ مارنے والا انہیں مار کیوں رہا ہے۔ 6-7 ہزار ہمارے فوجی جوان وہ جو اسی قوم کے بیٹے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کو ڈس اون کر دیں، ان مسلح جتھوں کو اپنی سرزمین سے، ان سوسائڈ اٹیکرز کا خاتمہ کر دیں، اس سوچ کو روک دیں جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ جا کے بم پھاڑے گا تو جنت میں جائے گا۔ ندیم، اس میں بنیادی طور پر دو بہت اہم ایلیمنٹس ہیں جس پر ہمیں من حیث القوم فیصلہ کرنا پڑے گا، اور چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، ہمیں دو بڑے اہم فیصلے کرنے ایک نازک موڑ پر تاریخ کے۔ پہلا فیصلہ یہ کہ ہم سرزمین پاکستان کو کسی بھی طور پر کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی قیمت پر استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو ہمیں من حیث القوم ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک پیج پر آتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کے چوکیدار یا رکھوالے نہیں ہیں، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کو کس طریقے سے ناقابل تسخیر بناتے ہوئے ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں جو کہ ہماری پاک سرزمین کو کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پہلا۔ دوسرا، یہ جو آپریشن ہے جس میں آرمی فرنٹ لائن کے طور پر جو ایلیمنٹ کے طور پر حصہ لے رہی ہے، یہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے، اور ہمارا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ ہمارا اصل مسئلہ ایکسٹریمزم ہے، جو مذہبی جنونیت یا مذہبی شدت پسندی یا مذہبی انتہا پسندی ہے۔ فوج کا کام دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کو ختم کرنا اور دہشت گردی کو روکنا ہے، جبکہ مذہبی جنونیت اور مذہبی شدت یا انتہا پسندی کو روکنے کا کام سیاسی قیادت کا ہے۔ اور یہ پورا پروسیس آپ کو لے کر آگے چلنا پڑے گا، اور آئندہ 10 سے 20 سالوں میں آپ اس قابل ہو پائیں گے کہ مذہبی جنونیت یا مذہبی شدت پسندی کو اگر ہم سب نے متفقہ طور پر یہ چاہا کہ پاکستان سے ختم کریں تو 10 سے 20 سال لگیں گے ہمیں اس مذہبی جنونیت کو ختم کرنے میں۔ فوج صرف دہشت گردی اور دہشت گردوں کو تو ختم کر سکتی ہے، مگر باقی جو ہے وہ ساری پولیٹیکل ول ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرے گی پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے، پاکستان کی اکنامک پالیسی کیا ہے، پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہے۔ جاری تھا تو نیبراسکا یونیورسٹی سے وہ چیزیں تیار ہو کے آتی تھی، وہ جو افغان بچوں کو ہم ریڈیکلائز کر رہے تھے، وہ 1+1 کلاشنکوف، 2 کلاشنکوف اور 1 روسی کو مارو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کلاشنکوف وہ جو نسوار کی ڈبیا کے اندر کلاشنکوف کی تصویر بنائی جاتی تھی تاکہ وہ ان کے ذہن کے اندر نا وہ اجاگر ہو جائے یہ چیز کہ بس میں نے جانا ہے اور وہاں جا کے 2 بندے پھڑکانے ہیں تو پھر میں نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نیبراسکا یونیورسٹی کا کورس آیا تھا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے خود ایسی کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کورس میں تبدیلی کر لیں، ان کو پڑھائیں کہ یہ انسان کے بچے جو ارد گرد بستے ہیں ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں؟ دیکھیے، اس میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ کام فوج کا نہیں ہے، یہ کام پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ کا ہے کہ وہ کیا پہلے تو یہ طے کریں کہ آیا وہ یہ واقعی چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے، یا پاکستان کے لیے یہی مذہبی انتہا پسند، مذہبی جنونی چہرہ ساری دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں اکارڈنگلی 10 سے 20 سال لگیں گے اس مینس سے باہر آتے ہوئے، اگر آج کام شروع کیا جنرل معین صاحب، تو ہم
جو موجودہ پولیٹیکل قیادت ہے اس کے اوپر بھی آپ سے تبصرہ چاہوں گا، اور جو موجودہ فوج کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے آپ کے خیالات چاہوں گا کہ آپ ہمیں نوازیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں پر پولیو کی وجہ سے یہاں باہر جاتے ہوئے وہ پولیو کے قطرے جب تک پئیں گے نہیں، باہر نہیں کوئی آپ کو جانے دے گا۔ غیر ملکی فلائٹس کی آپ کی ارائیول جو تھی پہلی کم تھی، جو رہ گئی تھی وہ بھی ایئرپورٹ اٹیک کے بعد خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آپ کے بارڈرز ولنریبل ہیں، ایک طرف آپ کی ویسی لائن آف کنٹرول ہے، باربڈ وائر لگ رہی ہے۔ ہم کب وہ لمحہ آئے گا جب سوچیں گے کہ ہمیں بھی ایک مین سٹریم دنیا کے ساتھ سینہ تان کے چلنا ہے؟ جی ہاں، یہ حیدرآباد صاحب نے بہت سی وجوہات بیان کی اور کہا کہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے نظام تعلیم میں بھی دور رس تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ہمارے مدرسے کے نظام میں بھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے عالم اور امام مساجد کو بھی بہت زیادہ جو ہے ان کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا، آپ نے نبارسکا یونیورسٹی کا نام لیا اور آپ نے کہا پاکستان میں یہ اور پاکستان میں وہ ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، بغداد میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہہ رہا، اور یہ کس وجہ سے بہہ رہا ہے؟ کیا صرف یہ ہمارے اپنے اعمال یا غلطیاں ہیں کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جرمز یہاں پر جو ہیں تھوڑا ایکسٹریمزم کے اور دہشت گردی کے برقرار رہیں تاکہ یہ آگ ان کے دامن تک نہ پہنچے، لیکن ابھی تو یورپ میں پہنچ رہی ہے۔ اب تو جو ہے یہ آج جو ہے جو ریفائنری میں بغداد میں قبضہ بغداد کے پاس ہوئی ہے، یا سیریا اور عراق کا نیا نقشہ بنایا جا رہا ہے، کیا اس کے اثرات یورپ پہ نہیں پڑیں گے اور بالآخر امریکہ پہ نہیں پڑیں گے؟ عراق کے اوپر جو جان کیری کی آپ نے وہ پرانی رپورٹ پڑھی ہے، اس کے مطابق عراق کو وہ ان کا ترجیح یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ جی تو ہمیں کٹ پتلی بنتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا چاہتے ہیں۔ جی، میں تو یہ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں جو یہاں پر ہو رہی ہیں، ہماری غلطیاں اس میں بہت ہیں، لیکن اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ باہر کی ریسرچ کر کے وہ بھی اپنا یہاں پہ انٹرسٹ جو ہے کسی طریقے سے وہ اس سے بھی ہم ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ بات میرے پاس آج وقت پروگرام کا اینڈ ہو رہا ہے، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں وائنڈ اپ کر دیں، لیکن میں چاہوں گا اس ٹاپک کو، اس ڈیبیٹ کو میں آئندہ پروگرام میں آپ سے بھی اور حیدر بھائی سے بھی دوبارہ کنٹینیو کروں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا اور پاکستانی بچوں کا، میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے تو شاید عمر کا کچھ حصہ گزار لیا، زندہ رہے ہیں ابھی تک، ان کے لیے اتنا فیوچر جو ہے وہ برائٹ نظر نہیں آ رہا جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد۔ اور ایک چیز جو موجودہ حکمرانوں کے لیے میں جاتے ہوئے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 200-250 ارب روپے آپ موٹر ویز پہ لگا رہے ہیں، یہ 200-250 ارب روپے میں اگر وہ اسکول بنا دیتے جہاں بچوں کو ہم اچھی تعلیم دے دیتے، وہ انتہا پسندی کی سوچ جو وہ مدرسے سے لے کر اوپر اٹھتے ہیں، اور وہ عالم جو پراپر ڈگری یافتہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہمارے یہ جو مکاتب فکر ہیں وہ کچھ کوشش کر لیں، کیونکہ مدرسے میں رہ کر وہ امام آپ بن جاتا ہے اور جو دل آتا ہے فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ اس قوم کو بگاڑ میں اور غلط راہ میں لگانے میں ان دو چیزوں نے رول ادا کیا ہے۔ ایک سٹیپ موجودہ حکومت درست لے سکتی ہے، 200-250 روپیہ موٹر ویز سے اسکولوں میں ڈائیورٹ کر دیں، 5-10 سالوں میں بہتری کی گنجائش نکل آئے گی۔ حیدر عباس رضوی صاحب، جنرل معین الدین حیدر صاحب، میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔